15 اہم پوائنٹ بیان کیے جائیں گے۔ روزہ اور رمضان جنت کی کنجی ہے۔ رمضان المبارک جنت کی چابی ہے، مفتاح الجنہ ہے۔ اس مناسبت سے 15 اہم نکتے بیان کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص پورے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی، کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا یا سنا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ یہ ایک کنجی ہے جنت کی، رمضان اور اس کی راتوں میں قیام کرنا، یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ دوسری چیز، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو دن کے وقت میں روزہ رکھے گا تو یہ روزہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو دن بھی اور رات بھی دونوں برکتوں والے ہیں۔ تیسری چیز، من قام فی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہو گیا اور اس نے قیام کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ یعنی اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس ایک رات کی جس نے قدر کر لی تو وہ ایک رات ہی بندے کی بخشش کے لیے کافی ہے، اس کو نجات دلا دے گی۔ چوتھی چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت والے دن جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہوگا، اس دروازے سے صرف وہ لوگ جائیں گے جنت میں جو روزے دار ہیں۔ تو روزے داروں کے پروٹوکول کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل گیٹ جنت کا لگایا ہوا ہے کہ وہاں سے صرف روزے دار ہی جنت میں جا سکیں گے۔ پانچویں چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا، جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کروا دے گا، اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ ہی ہو، او جہز غازیا، یا کسی مجاہد کو سامان جہاد لے کے دے دے گا۔ اب جہاد جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تو عملی جہاد ہے، میدان جنگ میں اتر کے اسلحہ۔ اسی طرح ایک ہے کہ کوئی انتہائی مریض ہے اور وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، اس کو میڈیسن۔ اسی طرح قلمی جہاد ہے کہ کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے، ایک دین کا طالب علم ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو کتابیں کوئی لے کے دے دے۔ اس طرح یعنی جو بھی شخص کسی مجاہد کو تیار کر دے گا یا کسی روزے دار کی افطاری کر دے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک جنت کی چابی ہے، کنجی ہے رمضان المبارک میں، جس سے بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 7ویں چیز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزے دار روزہ رکھ لیتے ہیں تو افطاری کے وقت تک فرشتے ان روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کا بندوں کے لیے دعا کرنا
وہ بھی مغفرت کی، یہ جنت کی چابی ہے، یہ بھی اس مہینے میں یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ 8ویں چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کے آخری دنوں میں جو 10 دن ہیں اس میں جو اعتکاف کر لے گا، گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے گا، تو ان 10 دن کے اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ اسی طرح 9ویں چیز جو اس میں ہے وہ ہے کہ بوقت تہجد اٹھنا، سحری سے کچھ پہلے اٹھ کر تہجد کے نفل ادا کرنا۔ تو ویسے تو پورا سال ہی تہجد پڑھنی چاہیے، لیکن یہ جو رمضان شریف ہے اس میں زیادہ آسان ہے، کیونکہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو بندہ چند منٹ پہلے اٹھ جائے اور وضو کر کے اگر غسل ہو سکے تو سب سے بہتر ہے وہ تہجد کے نوافل ادا کرے۔ تہجد کے نوافل ادا کرنا یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ 9ویں چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من خفف مملوکتاً، جو رمضان المبارک میں اپنے نوکروں پر، اپنے زیر سایہ لوگوں پر نرمی کرے گا، سختی نہیں کرے گا، تو اس نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مالک کو جنت عطا کر دے گا۔ تو ہم میں سے جو شخص جس ایریے میں ہے، جس جگہ پہ اللہ نے اس کو، اگر کوئی استاد ہے تو اپنے شاگردوں پہ، اگر کوئی ذمہ دار ہے وہ اپنے ملازمین پہ، کوئی بڑا افسر ہے وہ اپنے زیر سایہ متعلقین پہ رمضان المبارک کے اندر نرمی اور شفقت کا پہلو رکھے۔ اور 10ویں شے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، جو آخری رات ہے وہ ہے ہی بخشش کی رات۔ اس میں اللہ تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے تو صرف آخری رات کے اندر سب کو اکٹھا کر کے اتنے لوگوں کی بخشش آخری رات میں فرما دیتا ہے۔ اور 11ویں چیز جمعۃ المبارک ہے، جو بہت برکت والا دن ہے، پورے ہفتے میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے صرف جمعے والے دن اتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی ہم قدر کریں اور پوری تیاری کے ساتھ جمعۃ المبارک کو بر وقت آ کے بیٹھا کریں اور اس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، آگے پیچھے بھی یہ برکت ہے، اور رمضان المبارک میں تو جمعے والے دن درود پاک پڑھنا یہ خاص جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر وہ حساب و کتاب سے دے گا۔ نماز پڑھو گے اتنا اجر ہے، حج کرو گے اتنا اجر ہے، زکوٰۃ دو گے اتنا اجر ہے، جہاد کرو گے اتنا اجر ہے، تو ہر نیکی پر جنت ملتی ہے۔ یہ اس سے بھی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ یعنی ہر نیکی پر جنت ملتی ہے، روزہ وہ نیکی ہے جس سے جنت والا خود مل جاتا ہے۔ تو یہ صرف جنت نہیں ملی بلکہ جنت والا مل گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات مل گئی، تو پھر ساری نعمتیں مل گئیں۔ اور یہی وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اس کے اندر وعدہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ بخشے گئے۔ اور 12ویں چیز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تو اسے پار نہ کر سکے گا، یہ درخت خاص روزے داروں کے لیے ہے۔ یعنی جنت کے اندر بھی ایک تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے روزے داروں کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایک جنت کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات عطا کرے گا کہ 100 سال تک کوئی چلتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یہ جنت کے اندر اس کا الگ سے پروٹوکول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ارشاد فرماتی ہے کہ قیامت والے دن، ابن حبان کی یہ حدیث پاک ہے
امام ابن حبان بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کی لائنیں بنیں گی، تو ان لائنوں میں سے کہا جائے گا کہ سب سے پہلے روزے دار آگے آئیں، اب باقی نماز، حج، زکوٰۃ سب عمل اچھے اچھے موجود ہیں، اخلاق حسنہ کے دیگر، لیکن سارے اعمال صالحہ میں سے بھی سب سے پہلے جن کو جنت میں انٹری ہوگی جن کی، وہ روزے دار ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی برکت کی بات ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ تو یہ برکتوں والا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری چیز کہ روزہ قیامت والے دن سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ اس نے اپنے دن کو پاک رکھا، منہ بند رکھا، کوئی چیز نہیں کھائی پی، اور قرآن کہے گا یا اللہ اس نے رات کو مجھے کھڑے ہو کے سنا اور پڑھا۔ تو ان دونوں کی سفارش سے بندہ جنت میں جائے گا، قرآن بھی اور رمضان بھی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور آخری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزے دار کے منہ سے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے بو آتی ہے، مجھے وہ مشک و عنبر و کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے برکتوں کے سامان ہیں، یہ جنت کی کنجی ہے۔ اس پہ میں نے 15 دلائل پیش کیے ہیں، اور بھی بہت سارے دلائل اس پہ موجود ہیں۔